اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 20 دنوں سے ہم لوگ خاندیش بلیٹن نہیں بنا پائے تھے، کیونکہ میرا کشمیر کا سفر تھا اور کشمیر سے پہلے کوکن کا سفر تھا، جہاں پر باقاعدہ جمعیت علماء کی طرف سے بڑی مدد کی گئی ان تمام لوگوں کی جو سیلاب کی وجہ سے پریشان ہوئے تھے، جن کے گھر وغیرہ ٹوٹے تھے۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء کی طرف سے تقریباً 3 کروڑ روپے کی مدد کی گئی۔ تو میرے 3-4 دن وہاں پر مہاڑ، کوکن وغیرہ کے ایریے میں نکل گئے تھے، اور پھر ابھی 12 دن سے میرا پورا فیملی ٹور تھا کشمیر کا، جموں کا۔ تو 20 دن سے ہم لوگ خاندیش بلیٹن نہیں بول پائے تھے۔ وہاں سے میں آواز کی شکل میں نیشنل انٹرنیشنل خبریں بھیجا رہا تھا، آڈیو کی شکل میں، لیکن خاندیش بلیٹن کو تقریباً بنانے کے لیے 3 گھنٹہ لگتے ہیں، تو اتنا وقت ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے خاندیش کی خبریں 20 دن سے نہیں آ پا رہی تھی۔ آئیے، حاضر ہے اس وقت آج ہم خاندیش بلیٹن لے کر۔ پہلی بڑی خبر اس وقت مالیگاؤں شہر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مالیگاؤں شہر کو اکثر میں کہتا ہوں کہ مسجدوں اور میناروں والا شہر، مسلم آبادی کا بہت بڑا علاقہ ہے مالیگاؤں۔ مالیگاؤں میں جہاں دینی اور عصری علوم کے حاصل کرنے کی رفتار بڑی تیز ہے، وہیں پر میں آپ کو بتا دوں، اب کھیل کی دنیا میں بھی مالیگاؤں کے جوان اور مالیگاؤں اپنا ایک الگ مقام بنا رہا ہے۔ اس وقت میری نگاہوں کے سامنے خبریں آ رہی ہے کہ مالیگاؤں کے 2 نوجوانوں نے والی بال میں انڈیا ٹیم کو، بھارت کی ٹیم کو بنگلہ دیش سے فتح دلوانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جی ہاں، گزشتہ دنوں مالیگاؤں قلعہ کے 2 مسلم نوجوانوں کا نیشنل اوپن والی بال سیریز کے لیے انتخاب ہوا، سلیکشن ہوا تھا۔ مالیگاؤں کے دونوں نوجوان دلی پہنچے، جہاں ان کی انڈیا ٹیم کا مقابلہ بنگلہ دیش سے تھا۔ ٹیم انڈیا نے اس سیریز میں بنگلہ دیش کو زبردست قراری شکست دی۔ مالیگاؤں کے دونوں نوجوانوں نے ٹیم انڈیا میں فل انرجی کے ساتھ اہم رول ادا کیا، اور اب اس کے بعد ممکن ہے کہ آئندہ دنوں ہونے والے ایشین گیمز میں ٹیم انڈیا کے لیے مالیگاؤں کے دونوں نوجوان، جن میں ایک کا نام وقار انجم اور دوسرے کا نام محمد زاہد، ہو سکتا ہے کہ ان کا اگلا سلیکشن ہو جائے۔ تو خیر، ان دونوں سپوتوں نے اپنے ملک کے ساتھ اپنے علاقے مالیگاؤں اور اپنے سماج، مسلم سماج کا نام بھی روشن کیا ہے۔ وائرل نیوز لائیو کی جانب سے ہم ان کو، ان کے پریوار کو دل کے گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ مالیگاؤں شہر کی دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، مالیگاؤں کے ایکس MLA ودھایک محترم آصف شیخ صاحب، جو NCP راشٹروادی کانگریس پارٹی میں شامل ہوئے، لگاتار اس کے بعد ان کی بہتر کارکردگی کی وجہ سے شہریان کا کافی پرجوش ماحول نظر آ رہا ہے، لوگ ان کے کاموں کی ستائش بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اسبا گروپ نامی ایک پورا گروپ ہے جو بڑا ایکٹیو، بڑا فعال گروپ ہے، ان لوگوں نے بھی اسبا گروپ کی جانب سے NCP لیڈر آصف شیخ کی بہترین کارکردگی پر زبردست انداز میں استقبال کیا۔
اور ان کے کاموں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر اتوار کے روز رونق آباد کا معروف گروپ ازبا گروپ کے نوجوانوں نے آصف شیخ کا استقبال کیا۔ آصف شیخ صاحب نے اس وقت ازبا گروپ کے ان تمام نوجوانوں کی ایکٹیویٹی اور ان کی فعالیت، ان کی تحریک کی تعریف کرتے ہوئے ہر موڑ پر ان کو ساتھ دینے کا یقین دلایا۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں اب مالیگاؤں اور ناسک ضلع کی۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ کورونا کی خبریں میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 8-9 مہینے سے ہم لوگ بول بھی نہیں پا رہے تھے، خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ کورونا تقریباً ختم ہو گیا تھا، لیکن ابھی پھر بڑی افسوس کے ساتھ یہ میں خبر سنا رہا ہوں کہ کورونا کا خطرہ پھر پیر پسار رہا ہے، کورونا پھر پیر پسار رہا ہے۔ اور اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ ناسک ضلع میں 8 مریض سامنے آئے ہیں، جس میں سے ناسک کے تقریباً ناسک ضلع سے ابھی تک کورونا کا خطرہ ٹلا نہیں۔ ناسک ضلع میں کل 8 کورونا کے مریض سامنے آئے ہیں جو زیر علاج ہے۔ اس میں سے 6 ناسک کے اور 2 ناسک گرامین، جس میں مالیگاؤں کے بھی کچھ لوگ بتائے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ناسک ضلع ہی نہیں بلکہ پورے ملک سے اب کورونا کی لگاتار خبریں سامنے آ رہی ہے، اس لیے ہم شہریان سے اپیل کرتے ہیں کہ پلیز محتاط رہیں، اپنی اور اپنے پریوار کی سرکشا کریں۔ آئیے ناظرین، ناسک شہر کی ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ بڑھتے کرائم، جرائم اور بڑھتے اپرادوں کو دیکھ کر ناسک ڈپارٹمنٹ نے، پولیس انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ناسک میں اب دن رات پولیس پیٹرولنگ شروع رہے گی۔ اپرادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس آیکت نے نیا ایک فیصلہ لیا ہے اور اس فیصلے میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ناسک میں دن رات اب پولیس پیٹرولنگ بڑی سترکتا کے ساتھ میں شروع رہے گی اور کرائم جرائم پر کنٹرول کے لیے باقاعدہ مہم چلائی جائے گی۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ڈائریکٹ دھولیا شہر کی۔ جی ہاں، دھولیا سے ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، غیر قانونی بیاج سود وصولی کرنے اور ساہوکاری معاملے میں LIC ایجنٹ راجندر بم 6 دن پولیس کسٹڈی میں، 46 لاکھ روپے کا تقریباً سونا ضبط کیا گیا۔ سونے کے بسکٹس، چاندی کی اینٹیں، 2000 کی نوٹیں، غیر ملکی سکے اور 5 لاکرز میں سے 10 کروڑ 73 لاکھ روپے نقدی اور زیورات بھی ضبط کیے گئے۔ جی ہاں، شہر کے جونا دھولیا کے ایک مشہور نامور LIC ایجنٹ راجندر بم کو ناجائز غیر قانونی ساہوکاری کرنے کے جرم میں کرائم برانچ نے گرفتار کر لیا۔ ناظرین، ایسی دھولیا ضلع سے ایک اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، LCB نے نقلی شراب کے کارخانے پر دھڑک کاروائی کرتے ہوئے، چھاپہ مارتے ہوئے تقریباً 4.5 لاکھ روپے کا اصل مال ضبط کر لیا۔ چنچوار تعلقہ دھولیا اس علاقے میں نقلی شراب کے کارخانے پر چھاپہ مار کر کرائم برانچ نے تقریباً 4.5 لاکھ روپے کا مدمال ضبط کیا گیا ہے۔ اس معاملے پر کھیت کا مالک سمیت دیگر 5 مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ چنچوار علاقے میں جنگل کی زمین پر کرن دیشمکھ اور اس کے ساتھی داروں سمیت غیر قانونی شراب تیار کرنے کا کارخانہ چلائے جانے کی جانکاری کرائم برانچ کے پولیس انسپکٹر ہیمنت پاٹل کو ملی تھی، جس پر عملے نے گزشتہ 1 جون کی صبح 10:30 بجے چنچوار علاقے میں رفیق محمود پٹیل کے کھیت پر چھاپہ مارا، جہاں کرن دیشمکھ، رفیق پٹیل، رام سنگھ ٹھاکرے، ایسے ہی یوں سمجھیے کہ دونڈائچا، ہریش پٹیل، دھولیا، ایسے 5 افراد کو تقریباً LCB نے گرفتار کیا، اپنی حراست میں لیا۔ آئیے ناظرین بات کرتے ہیں ڈائریکٹ جلگاؤں شہر اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ اس وقت پہلی بڑی خبر جلگاؤں شہر سے ہمارے رپورٹر حافظ عبد الرحیم پٹیل نے بتایا کہ گزشتہ دنوں جلگاؤں شہر کے کلکٹر آفس میں جماعت اسلامی ہند یونٹ جلگاؤں کی جانب سے ایک بہت ہی پروقار اور شاندار تقریب عید ملن کے عنوان سے منعقد کی گئی تھی، جس کی صدارت محترم رفیق سر نے فرمائی، اور اس پروگرام میں
ضلع کے ضلع ادھیکاری محترم کلکٹر ابھیجیت راؤت صاحب، ایسے ہی لاڈلے ہر دل عزیز ایس پی صاحب پروین منڈے صاحب اور الحاج عبدالکریم سالار صاحب، محترم فاروق شیخ، اعجاز ملک اور علاقے کے تمام ہی ذمہ داران تقریباً بڑی تعداد میں موجود رہے۔ محترم غنیم احمد صاحب اور جماعت اسلامی ہند یونٹ کے تمام ہی ذمہ داران اس پروگرام میں شریک رہے۔ اس موقع پر تمام ہی اعلیٰ ادھیکاریوں نے بھی جماعت اسلامی ہند کے اس پروگرام کی ستائش کی، سراہا، تعریف کی اور کہا کہ ایسے ہی پروگرامز کی اس وقت بہت ضرورت ہے، کیونکہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت نفرتوں کا سودا، نفرتوں کی بازیگری اور نفرتوں کے بیج ملک میں بوئے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اسی طریقے سے کسی بہانے سے ایسے پروگرامز وقت کی اہم ضرورت بن گئے ہیں۔ نظر آئیے دوسری بڑی خبر بھی حافظ عبدالرحیم پٹیل نے بتایا کہ گزشتہ دنوں کلکٹر آفس کے سامنے باقاعدہ پی ایف آئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی یونٹ جلگاؤں نے زوردار انداز میں احتجاج کیا، آندولن کیا اور اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ دنوں پہلے پی ایف آئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے جو بینک اکاؤنٹ ہے اسے ای ڈی نے سیز کرنے کا کام کیا، جس کو لے کر پورے ملک میں پی ایف آئی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے اور پی ایف آئی کا صاف طور سے کہنا ہے کہ ہمارا سب کچھ معاملہ کلیئر اور جگ ظاہر ہے، مگر ای ڈی کے ذریعے سے جس طریقے سے کیندر سرکار، مرکزی سرکار، مودی سرکار، بی جے پی سرکار ای ڈی کے ذریعے سے بڑے بڑے سیاسی نیتاؤں کو دبانے اور کچلنے کا کام کر رہی ہے، ایسے ہی پی ایف آئی کو بھی ڈرانے، دھمکانے اور کچلنے کا کام کر رہی ہے، لیکن کسی حال ای ڈی کی اس ناجائز کارروائی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور کیندر سرکار کی اس بدماشی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پی ایف آئی کے تمام جوانوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر طرح سے قانونی انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے، فیس ٹو فیس کرنے کے لیے جمہوری طریقے سے تیار ہیں۔ آئیے ناظرین، جلگاؤں شہر کی ایک اور اچھی خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جلگاؤں میں ہمارے یہاں ایک تعلیمی ادارہ ہے، ملت، جی ہاں ملت ایجوکیشن سوسائٹی کے ماتحت چلنے والا پرائمری، ہائی اسکول، جونیئر کالج ماحولیات کی حفاظت اور بہتری کے لیے تعاون اور طلبہ میں بیداری پیدا کرنے پر اس ادارے یعنی ملت ہائی اسکول کو اعزاز دیا گیا، ان کا ستکار و سمان کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ماحولیات کی حفاظت اور اس کی بہتری کے لیے بہت ساری سنستھائیں، بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہے، لیکن اپنے کیے ہوئے کام کو سراہا جانا بھی چاہیے، ایسے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ جلگاؤں شہر کے سنکلپ فاؤنڈیشن اور ریڈ کراس سوسائٹی کی جانب سے یہ پہل کی گئی اور سنکلپ فاؤنڈیشن نے عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر ساگر مترا ابھیان کا آغاز کیا۔ اس میں شرکت کرنے والے مختلف اسکولز کو اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر میونسپل کارپوریشن ڈاکٹر کمشنر ودیا گائیکواڑ موجود تھے۔ اس کے علاوہ تقریباً 70 اسکولز کے ہیڈ ماسٹرز اور کوآرڈینیٹرز نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ ضلع بھر کی تقریباً 75 اسکول نے اس میں شرکت کی، جس میں ملت ہائی اسکول کو یہ اعزاز ستکار و سمان سے نوازا گیا۔ ناظرین آئیے ایسی ہی ایک بڑی خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جلگاؤں شہر ہی نہیں، جلگاؤں ضلع میں اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے نام سے شہر میں ایک ایسا ادارہ قائم ہے جس نے تعلیمی میدان میں پورے مہاراشٹر ہی نہیں بلکہ یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ پورے ملک بھر میں بین الاقوامی طور پر بھی شہرت حاصل کی ہے۔ اقرا ایجوکیشن سوسائٹی کے روح رواں چیئرمین صدر محترم عبدالکریم سالار صاحب کو برہان پور میں سر سید احمد خان کے ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ مدھیہ پردیش کے ضلع برہان پور میں مسلم ایجوکیشن سوسائٹی برہان پور کی جانب سے الحاج عبدالکریم سالار صاحب کو ان کی تعلیمی، ادبی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں سر سید احمد خان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پروگرام کی ادھیکش صدارت الحاج فرید سیٹھ صاحب نے فرمائی۔ مہمان خصوصی کے طور پر مہاراشٹر، حیدرآباد اور مدھیہ پردیش کی معروف شخصیات موجود تھی اور علاقے کی بہت ہی مشہور و معروف علمی دینی شخصیت جناب الحاج مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی بھی اس
موقع پر موجود رہے. مولانا رفیق شاہ صاحب ندوی دوحہ قطر, ایسی جناب قمر الزمان کھام گاؤں, لقمان مسعود کھنڈوا, اظہر صاحب برہان پور, ضیاء الدین انعامدار, عبدالرؤف سر سابق پرنسپل بیاول, رحیم رضا بیاول, غنی سر بیاول اور دیگر معززین اس پروگرام میں شریک رہے ہیں. آئے جلگاؤں ضلع کی ایک بہت بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. جی ہاں, میں آپ کو بتا دوں کہ جلگاؤں شہر کے ضلع پولیس ادھیشک جلگاؤں ضلع کے محترم ایس پی صاحب کے ہاتھوں فنگر پرنٹ ککش کا ادگھاٹن افتتاح عمل میں آیا. میں آپ کو بتا دوں کہ کمپیوٹر میں اب باقاعدہ 6 لاکھ اپرادھیوں کی جانکاری اسٹور ہوگی, یعنی اب کرائم اور جرائم پر کنٹرول کرنا آسان ہوگا اور اپرادھیوں کی دبش کرنا آسان ہو جائے گا. ایک کاریہ ہوا, ایک شاندار پروگرام ہوا جس میں ایس پی صاحب کے ہاتھوں فنگر پرنٹ ککش کا ادگھاٹن عمل میں آیا.